قرأت سے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ قرأت کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کی ایک رکعت میں اگر کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو دوسری رکعت میں اسی سورت کا اعادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک جب سورت کی تلاوت کر لی گئی تو اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت کی تلاوت کی جائے یا اس کے بعد والی کسی سورت کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ بھی مستحب اور مسنون ہے کہ جب انسان قرأت کرے تو سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھے۔ کسی سورت کی تلاوت کرنے کے بعد پچھلی سورت کی تلاوت کرنا اور وہ جان بوجھ کر کرنا یہ کراہت پیدا کرتا ہے۔ نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن یہ کراہت ہوگی، یہ ناپسندیدہ عمل ہوگا کہ انسان ایک سورت کی تلاوت کرنے کے بعد پچھلی کسی سورت کی تلاوت کرے، یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ البتہ نماز ہو جائے گی، البتہ اگر کوئی آدمی سہون ایسا کر لیتا ہے کہ ایک سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اس سے پچھلی کسی سورت کی تلاوت ہو گئی تو سہون اگر ایسا ہو جاتا ہے، بھولے سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، اس کو معمول بھی نہیں بنانا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ جس سورت کی تلاوت ہو اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طرح تلاوت کے دوران، قرأت کے دوران کسی سورت کو شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ فرض کیا ایک آدمی نے سورۃ الضحیٰ شروع کی اور 2 آیتیں پڑھنے کے بعد دوسری کی سورت کو شروع کر رہا ہے تو بلا وجہ دوسری سورت کو شروع کرنا یہ کراہت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے کہ سنت کی طرف جانا چاہتا ہے کوئی شخص کہ یہ تلاوت کرنا یا یہ سورت پڑھنا یہ مسنون ہے، بھول گیا ہے تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی شروع کر چکا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اسی کو پڑھا دیں۔ البتہ کوئی عذر ہو کہ شروع تو کر لی لیکن آگے پڑھنی نہیں آ رہی ہے، آگے بھول گیا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ کسی اور سورت کو شروع کر دیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان ایک مسنون قرأت کر چکا ہو اور اس کے بعد تلاوت کے دوران بھول گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس بھول جانے کے بعد اب رکوع میں چلا جائے کہ اس کو بار بار دہراتا رہے یا کسی اور سورت کو شروع کرے، اس کو چاہیے کہ وہ رکوع کر لے اور اگلے رکعت میں جہاں سے اس کو مناسب سمجھے اس کو پڑھ لے۔ اور قرأت میں ایک مدرک ہوتا ہے اور ایک مسبوق ہوتا ہے۔ مدرک اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شروع سے تکبیر سے ہی امام کے ساتھ ہو، تو وہ جب امام کے پیچھے ہوگا تو وہ قرأت نہیں کرے گا، امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرأت نام ہے سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کا نام قرأت ہے۔ بقیہ تکبیرات کہنا، تشہد وغیرہ کہنا، باقی ذکر و اذکار، دروسی پڑھنا یہ قرأت نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان صرف کیا ہے سورۃ فاتحہ اور سورت جو امام پڑھ رہا ہوگا اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرے گا، اور جن نمازوں میں قرأت سرن ہے، امام آہستہ قرأت کرتا ہے، تو ان میں بھی مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، اپنی قرأت نہ کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرأت الامام قرأت لہ، کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کفایت کر جاتی ہے، اس کو الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیچھے قرأت نہیں کرے گا، البتہ بقیہ تمام امور کو، تمام چیزوں کو کیا ہے بروقت لاتے ہوئے نماز کو پڑھے گا۔ اور جو شخص مسبوق ہے، جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، جو چیز 2 رکعتیں فوت ہو گئی ہے ان کی قرأت کرے۔ فرض کی پہلے 2 رکعتیں فوت ہو گئی یا 1 رکعت فوت ہو گئی ہے تو بعد میں جب اس رکعت کو پڑھ رہا ہوگا تو پھر
وہ پوری کی پوری قرات کرے گا، جیسا کہ اکیلا نماز پڑھنے والا پوری قرات کرتا ہے، پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو کیا ہے عملاً کرے گا اور وہ قرات کرے گا۔ اور ایک تیسرا شخص ہوتا ہے، اسے لاحق کہا جاتا ہے۔ لاحق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز تو امام کے ساتھ شروع کی اور درمیان میں کوئی عذر پیش آ گیا، تو اس شخص کو لاحق کہا جاتا ہے۔ تو وہ عملاً کیا ہے گویا کہ امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی، فرض کیا پہلی رکعت اس نے پڑھی، دوسری رکعت میں کوئی عذر پیش آ گیا، وضو بنانے کے لیے چلا گیا اور وہاں پر کوئی بات چیت کوئی کیا ہے اپنے ذاتی کام میں مشغول نہیں ہوا، دوبارہ واپس آ کے نماز میں شروع ہو گیا، تو امام کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جو رکعت رہ گئی ہے جب اس کو پڑھے گا تو گویا کہ پہلی رکعت جو پڑھی تھی وہ شمار ہوگی، وہ اس کی قرات ہوگی، وہ رکعت شمار ہوگی، دوسری جو رکعت اس کی رہ گئی ہے اس میں وہ لاحق ہوگا، جب بعد میں پڑھے گا تو اس میں وہ قرات نہیں کرے گا، اس لیے کہ چونکہ اس کی نماز امام کے ساتھ منقطع نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز اس کے ساتھ رہی ہے، تو لہذا احکام کے اعتبار سے وہ جماعت میں شامل شمار ہوتا ہے، تو لاحق جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کی قرات نہیں کیا کرتا۔ جو رات کی نمازیں ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز، تو رات کی نمازوں میں امام کے لیے تو جہراً قرات ہی ہوتی ہے، لیکن مقتدی بھی اگر یا عام آدمی بھی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اگر جہراً قرات کرنا چاہے، تھوڑا اونچی آواز سے قرات کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، اگر وہ سرن بھی آہستہ آواز میں بھی قرات کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اونچی آواز میں بھی نماز پڑھنے کی اس کو کیا ہے گنجائش ہے۔ اسی طرح نماز رات کے جتنے بھی نوافل وغیرہ ہیں، سنن وغیرہ ہیں، اگر ان میں جہراً قرات کر رہا ہے تو شرعاً اس کی کیا ہے گنجائش ہوگی۔ البتہ دن کی جتنی بھی نمازیں ہوں گی، نوافل ہوں گے، کچھ بھی ہوگا تو اس میں سرن ہی قرات کرنا بہتر ہے، سرن ہی قرات کرنی چاہیے، امام کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اگر کوئی منفرداً اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ آہستہ الفاظ میں آہستہ انداز میں کیا کرے قرات کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مغرب یا عشاء کی نماز میں یا ظہر اثر کی مغرب یا عشاء کی نماز میں ایک شخص جہراً یا امام تھا، وہ جہراً قرات کرنا بھول گیا، بلکہ سورت ملانا بھول گیا، یہ اس سے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، وہ سورت ملانا بھول گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ فرض کی دوسری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس لیے کہ اس نے کیا ہے ایک واجب کو چھوڑا ہے، صرف سورت رہ گئی تھی، تو اب یہ اس واجب کی ادائیگی اگر کرنا چاہتا ہے تو فرض کی دوسری 2 رکعتوں میں اس کو کر سکتا ہے، لیکن سجدہ سہو بھی واجب ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے مقام پر اپنی جگہ پر اس واجب کی ادائیگی نہیں کی ہے، تو اپنے مقررہ مقام پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو کیا ہوگا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں نماز کے مسائل کو صحیح طرح سیکھ کر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب